بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسری تراویح تھی اور اسی حوالے سے آج ہمارا تیسرا سوا سپارہ جو کہ پوری سورہ آل عمران پر مشتمل ہے، یعنی آج پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے کہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں مریم علیہ السلام، ان کے والد کا نام تھا۔ تو اس صورت میں پہلے 3 خلاف عادت آپ کہہ لیں کہ جو عادت کے خلاف واقعات ہوتے ہیں، تو 3 ان واقعات کا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، اور اس کے بعد پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں ولادت، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ یہ تینوں واقعات جو کہ خلاف فطرت یا خلاف عادت ہیں، سورہ آل عمران کے شروع کے حصے میں ان تینوں واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، بہت نیک انسان تھے، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھیں۔ تو کافی عرصے تک تو ان کے ہاں کوئی ولادت نہیں ہوئی، تو ان کے والدہ نے پھر منت مانی تھی کہ ہمارے ہاں جو بھی اولاد ہوئی ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ اور یہ پرانے انبیاء کا ان کے یعنی سلسلوں میں بھی تھا کہ شریعت کی طرف اجازت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ ان کی شریعت میں اس چیز کی اجازت تھی کہ کوئی بھی وقف کر سکتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے اور میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، انہوں نے بھی منت مانی تھی کہ جو بھی ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینے کے بجائے بیٹی عنایت فرمائی، جن کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ تو چونکہ منت مانگی تھی تو لہٰذا ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنا تھا، وہاں لے کے گئیں۔ تو جتنے بھی حواری تھے ان سب کی خواہش تھی کہ ہم اس مقدس خاتون کی پرورش ہم کریں، کیونکہ چھوٹی بچی تھی۔ وہیں پہ ان کے خالو بھی تھے جن کا نام زکریا علیہ السلام، نبی بھی تھے۔ تو ان کی خواہش ہوئی کہ میری چونکہ میں ان کا یعنی خالو بھی لگتا ہوں، میرے گھر والی ان کی خالہ ہیں اور خالہ کا والدہ کا درجہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کی خواہش بھی ہوئی کہ میں ان کو اپنی پرورش میں لوں۔ لیکن باقی حواریین میں بھی اختلاف وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو اپنی پرورش میں لیں، اور یہاں تک کہ قرآن اندازی جب ہوئی تو اس میں بھی انہی کا نام آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے اپنی پرورش میں لے لیا اور ان کا ایک حجرہ بنایا گیا، ایک خاتون کو ان کے دودھ وغیرہ کے لیے رکھا گیا، ان کی پرورش کے لیے رکھا گیا۔ اسی دوران حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑے عجیب واقعات دیکھے کہ وہ کئی دفعہ ان کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ بے موسمی پھل، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جو پھلوں کا سیزن ہے، مثال کے طور پہ آج کل خربوزے کا سیزن چل رہا ہے، صحیح ہے، تربوز وغیرہ کا سیزن چل رہا ہے، لیکن انگور کا سیزن ابھی نہیں ہے، کچھ عرصے میں آئے گا۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ خلاف عادت پھل وہ اور تازہ بالکل ان کے پاس موجود ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھتے تھے بھئی یہ کہاں سے آئے، تو وہ کہتی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا
تو انہوں نے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جب یہ خلاف عادت پھل آ سکتے ہیں تو میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، تو مجھے بھی کوئی اولاد عطا فرمائے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ تقریباً ان کی عمر 100 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری دی۔ اور تفصیل سے واقعہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اہلیہ کو جا کے انہوں نے بتایا تو وہ بھی ہنسنے لگی کہ کہاں سے ہمارے ہاں بیٹا ہوگا اور اس عمر میں ہوگا، میں تو بالکل بانجھ ہوں یعنی۔ لیکن نبی تھے، انہوں نے فرمایا جب اللہ نے کہا ہے تو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عنایت فرمایا۔ پھر جب یہ حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئی ہیں تو چونکہ آج تک کبھی اور بہت پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری، وہیں بیت المقدس میں گزری، کسی مرد نے ان کو دیکھا نہیں، کسی نے چھوا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلاف عادت حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تفصیلی واقعہ کہ وہ جائیں اور ان کو خوشخبری دیں کہ تمہارے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے آ کے جب یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا بھی میرا کہاں سے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے آج تک نہیں چھوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، اور ان کے گریبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تو اسی سے ان کا حمل ٹھہرا، اسی سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی خلاف عادت، کیونکہ عام طور پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں اور باپ دونوں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں باپ کا تو وجود ہی نہیں ہے، صرف والدہ ہیں۔ تو جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو اس کا پھر تفصیل سے تذکرہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا بھئی یہ کہاں سے بچہ آیا، طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں، تو انہوں نے کہا خود ہی ان بچے سے کیا کر لو، پوچھ لو۔ تو اسی بچے سے جب پوچھا گیا، حالانکہ نیا پیدا ہونے والا بچہ، تو جب نیا پیدا ہونے والا بچہ ہے کچھ بول نہیں سکتا، لیکن اسی وقت انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پورا تفصیل سے واقعہ آتا ہے۔ تو ایک تو سورہ آل عمران کے شروع میں یہ واقعات تفصیل سے بیان ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد ان کی وفات کا تذکرہ ہے کہ جس میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا بھی اختلاف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ یہاں یہودیوں کے عقیدے کی بھی تردید فرمائی کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی، قتل کر دیا گیا تھا، سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو قتل تو کیا گیا تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد پھر ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور تفصیل سے جو واقعات بیان ہوئے اس میں یہ کہ نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، نہ کسی نے قتل کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ انہوں نے شاید عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن حقیقت میں کیا تھی کہ جب یہ سارے لوگ جو یہودی تھے یہ مل کے جب انہوں نے محاصرہ کیا جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جس یہودی نے ان کو خبر دی تھی تو ان کو یہودی نے کہا کہ تم جا کے اندر دیکھو تو صحیح واقعی وہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ انہی میں سے جاسوس تھا۔ تو یہ جب اندر گیا تو اندر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہ جو تھا شخص جس نے مخبری کی تھی، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ جب انہوں نے کافی دیر دیکھا کہ یہ واپس نہیں ہے، اور جیسے وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو وہ یہ چونکہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی تھی، تو لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ شاید یہی عیسیٰ علیہ السلام، تو لہٰذا انہوں نے اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا، پھانسی دے دی، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ بھی، اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ جس میں یہودیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہوئی کہ قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر آسمانوں پہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو نہ سولی دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ یہ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، تفصیلی واقعات ہیں۔
پھر ان سے جنگ ہوگی، ایک طرف مسلمان ہوں گے، دوسری طرف یہ لوگ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد سارے کافروں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساری دنیا پہ ہر طرف اللہ ہی کا نام لینے والے لوگ موجود ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت ہوگی۔ طبی موت یعنی جس طریقے سے عام طور سے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کو مدینہ منورہ میں ان کی تدفین کی جائے گی، جہاں روضہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک جگہ رکھی ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کی تدفین بھی وہیں پہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر ہی ان کی تدفین کی جائے۔ اس کے بعد یہ واقعات کا تذکرہ اس سورہ آل عمران کے شروع میں آتا ہے، اور پھر درمیان میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کئی طرح سے کیا دیے؟ فضیلت دی، کیونکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بیت المقدس سب سے افضل ہے، کیونکہ دو قبلے ہیں نا، بیت المقدس اور بیت اللہ، تو یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ بیت المقدس سب سے افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تردید میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ بیت اللہ سب سے افضل ہے، اور اس کے پھر مختلف اللہ تعالیٰ نے توجیہات یعنی وجہ بھی بیان فرمائی کہ کیوں افضل ہے۔ اس وجہ سے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی جو عبادت گاہ یا سب سے پہلے جو قبلہ تعمیر ہوا وہ بیت اللہ تھا۔ یہاں پہ مقام ابراہیم موجود ہے، مزدلفہ موجود ہے، حتیم موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے بیت اللہ چونکہ حرم کے اندر ہے، اور جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان ہے کہ اس کو کوئی بھی ضرر، کوئی تکلیف اس کو نہ پہنچائی جائے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر تقریباً درمیان صورت سے آخر میں جا کے غزوہ احد کا تفصیلی واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور غزوہ احد کا تفصیلی تقریباً واقعہ بیان ہوا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال 9ویں پارے میں اور 10ویں پارے کے شروع میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہاں غزوہ احد کا احوال ہے، غزوہ احد کا سبب، غزوہ احد میں کیا واقعات پیش آئے، غزوہ احد کے کیا نتائج نکلے، اس صورت میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے چلے گئے اور وہاں اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست قائم ہوئی، تو ان مشرکین کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ مسلمان آزادی سے وہاں جا کے رہ سکیں، تو انہوں نے وہاں پہ جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ سورۃ الانفال میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو جب غزوہ بدر میں ان کو عبرت ناک شکست ہوئی اور ان کے 70 کے قریب کفار جو ہیں سردار ان کے مارے گئے، تو پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ جب مکہ مکرمہ میں کوہرام مچا تو انہوں نے پھر مل کے قسمیں کھائیں کہ اب ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، مسلمانوں کو اب نہیں چھوڑیں، اور انہوں نے کہا کہ شام کی طرف جو ہمارے سارے تجارتی قافلے جاتے ہیں، تو اس سال جتنے بھی تجارتی قافلے جائیں گے اور اس سے جو بھی نفع حاصل ہوگا وہ سارا کا سارا نفع جو ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اور یہ جب شام سے سارا مال تجارت لے کے آئے تو مال تجارت لانے کے بعد انہوں نے سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جمع کیا، اور انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف چڑھائی شروع کی۔ اور یہ احد کے مقام پر جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے بلایا، مشورہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی تھے خود کر سکتے تھے، لیکن امت کو تعلیم دی کہ ہر کام میں مشورہ کیا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نے عرض کیا کہ مدینے کے اندر رہ کے ہی مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا لشکر بڑا ہے، اور عام طور پہ اس طرح مقابلہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور جو یہ منافقین کا سردار تھا اس کی رائے بھی یہی تھی، لیکن کچھ مسلمان جو غزوہ بدر میں جلدی میں شرکت نہ کر سکے تھے، تو چونکہ اب نیا نیا جوش تھا تو ان کی تھی نہیں ہم تو باہر جا کے لڑیں گے، اور جب اس پہ اصرار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، وہاں سے زرہ پہنی، زرہ پہن کے باہر تشریف لائے
تو اس ٹائم مسلمانوں کو تنبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنا چاہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا۔ تو اس ٹائم صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں یوں لگا کہ آپ پہ یہ بات ناگوار گزری ہے، لہٰذا جیسے آپ چاہتے ہیں بھلے مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نبی کی اب شان یہ نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اب زرہ کو دوبارہ اتار دے، نہیں، اب مقابلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام کی طرف گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور پوری جنگ حکمت عملی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت سپہ سالار بھی تھے، نبی بھی تھے، داعی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، بیک وقت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ تو آپ نے بڑے طریقے سے صفیں بنائیں، جنگ کی صفوں کو درست کیا، اور پچھلی طرف چونکہ احد پہاڑ تھا، اس میں ایک درہ تھا جہاں کے خدشہ تھا کہ یہاں سے کفار حملہ نہ کر دیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام تقریباً 50 کے قریب تھے، ان کو وہاں پہ ٹھہرایا، اور غالباً حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا، اور یہ ہدایت نامہ جاری فرمایا بھلے جنگ کی کوئی بھی حالت ہو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، بھلے ہم جیتیں یا ہاریں، فتح ہو شکست ہو، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں۔ اس کے بعد غزوہ احد شروع ہوا، تفصیلی واقعہ اشارہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کفار پسپا ہوئے، وہ پلٹے واپس، تو مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ بھاگنے لگے ہیں تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دی، اور وہ صحابہ جو پہاڑ پر درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھائے تھے، جب انہوں نے بھی دیکھا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو ان میں سے بھی کچھ صحابہ اترنے لگے، حالانکہ ان کے امیر نے منع فرمایا کہ آپ نہ اتریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں، جب تک میرا پیغام نہ آئے، تم نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیے، یہ تو اس وقت کی بات تھی جب تک جنگ چل رہی تھی، اب تو جنگ مسلمان جیت گئے، فتح ہو گئی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، تو لہذا کافی سارے مسلمان وہاں سے اتر گئے، اور یہ بھی مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بڑے بہترین سپہ سالار، انہوں نے جب دیکھا کہ پیچھے سے مسلمانوں نے درہ خالی کر دیا، تو انہوں نے احد پہاڑ کے پیچھے سے سفر لمبا چکر کاٹا، اور چکر کاٹنے کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں وہ صحابہ بیٹھے تھے، اب چند صحابہ تھے، انہوں نے مقابلہ کیا لیکن شہید ہو گئے، کیونکہ ادھر سے لشکر زیادہ تھا۔ انہوں نے وہاں سے پلٹ کے جب پیچھے سے وار کیا مسلمانوں پہ، تو مسلمان افراتفری کا شکار ہوئے، اور جب یہاں مسلمان افراتفری کا شکار ہوئے تو وہ کافر جو بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس پلٹے، اور انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا، اور ایسا یہ خطرناک حملہ تھا کہ یہاں مسلمان تتر بتر ہوئے، اور عجیب حالت پیش آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند 10 یا 12 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی موجود تھے، اور باقی سارے تتر بتر ہو چکے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک خبر بھی پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس سے مسلمانوں کی حالت اور بگڑی۔ لیکن یہاں مسلمانوں کے پھر عجیب و غریب واقعات، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کافی صحابہ نے عجیب و غریب قسم کے یعنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کفار پہ روک ڈالا، اور کفار وہاں سے فرار ہوئے۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، یہاں تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس میں شہید ہوئے۔ تو خیر کفار تو وہاں سے بھاگ گئے، لیکن ظاہری لحاظ سے یوں لگا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور کیوں شکست ہوئی اس کی کافی ساری وجوہات بھی پھر بیان کی گئی ہیں، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ دیا، باقی تفاسیر میں بھی تفصیلی تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ان کو اپنے اوپر یعنی گھمنڈ آیا کہ ہم اس دفعہ تعداد میں زیادہ ہیں، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بھی یہاں سے نہیں ہلنا، وہاں سے مسلمانوں نے جگہ چھوڑ دی، امیر کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، جو رجحان لگ رہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، تو کچھ صحابہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافی ساری وجوہات کہ جس کی طرف مسلمانوں کو پھر تنبیہ ہوئی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، اصل جو فتح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے، جیسے کہ غزوہ حنین میں بھی اگر آپ دیکھیں جو 9 ہجری کے قریب پیش آیا فتح مکہ کے بعد، تو اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 12,000 کا لشکر اس نے، حالانکہ اتنے کبھی بھی مسلمان، لیکن اس میں بھی شروع میں مسلمانوں کو کیا ہوا، اچانک پسپائی ہوئی،
پھر تنبؤ ہوا، پھر اللہ کا نام لے کے جب لڑے ہیں تو پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ آج تک رہی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کثرت تعداد پر، بڑا لشکر ہونے پر اس پہ گمنڈ نہیں کیا اور اس پہ اللہ نے فتح نہیں دی ہے، بلکہ مسلمانوں کا ہمیشہ اللہ پہ جب یقین آیا، اللہ کی نصرت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کا نام لے کے جب مسلمان لڑے تو ہر دفعہ مسلمان دنیا میں تھوڑے ہی رہے ہیں کفار کے مقابلے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جنگ لڑی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دی ہے؟ فتح عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد پھر سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تقریباً تفصیل سے تذکرہ آیا، اور پھر آخری جو آیت ہے جو پوری صورت کا خلاصہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی پہچان کو بیان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو مسلمان کہ تم کامیابی اختیار کرو تو ان 4 صفات کو اپنے اندر اپنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اگر یہ چاروں صفات اپنا لو گے لعلکم تفلحون تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر یعنی ہر طرح کے حالات پہ صبر کرنا، برداشت کرنا۔ صبر کی پھر 3 اقسام ہیں، کبھی آ جائیں گے، صحیح ہے۔ صبر اس پہ علی الطاعات پہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نیکی پر زبردستی کر کے قائم رکھنا، یہ بھی تو صبر ہے نا۔ گناہوں سے بچانے پر کیا کرنا؟ صبر کرنا، یہ بھی تو صبر ہے۔ اور اسی طریقے سے عام جب ہم صبر کا مفہوم کہ کوئی بھی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اس پہ صبر کرنا، تو صبر کے یہ 3 درجے ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ صبر اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا۔ دوسری وصابروا، صابروا صبر سے ہی ہے، مصابرہ سے۔ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ جب دشمن کے مقابلے میں دشمن سے لڑو تو اس ٹائم کیا کرو؟ صبر کرو۔ دشمن سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو اس ٹائم جم کے لڑو، پیچھے پیٹ پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد پھر مرابطہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، مرابطہ یعنی آنے والے حالات کے لیے پہلے سے مقابلہ۔ اسی سے رباط بھی ہے نا، رباط یعنی محاذ پر یا سرحد پر پہرا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں نا۔ تو مرابطہ آنے والے حالات اور مقابلے کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ تیار رکھو، یعنی 3 صفات۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ صبر، صبر کے دامن کو کبھی نہ چھو۔ دوسری کیا ہے؟ دشمن کا سے جب مقابلہ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، پھر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو پہلے سے ہی کیا رکھو؟ اس کے لیے تیار رکھو۔ اور ان تینوں چیزوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اوپر غالب۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تب ہی مسلمان کیا ہو سکتے ہیں؟ کامیاب ہو سکتے۔ اگر جنگ ہے، جنگ کے اندر بھی اگر مسلمان اللہ کا خوف رکھیں گے، اللہ کا ڈر رکھیں گے، اللہ کا نام لے کے جنگ شروع کریں گے، اللہ کے لیے لڑیں گے، تو تب اللہ تعالیٰ انہیں کیا دیں گے؟ فتح۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آخری جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کامیابی کے اللہ نے 4 اصول اس آیت میں کیا کیے ہیں؟ بیان فرمائے، جو ہر مسلمان کو ملحوظ رکھنے چاہیے، اور یہ پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ بھی ہے کہ نمبر 1 صبر کا دامن نہ چھوڑو، نمبر 2 دشمن کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو، نمبر 3 ہر طرح کے حالات کے لیے پہلے سے کیا رہو؟ تیار رہو، اور نمبر 4 اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، خوف رکھو۔ اگر یہ 4 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی تو پھر تمہاری کامیابی ہے، تمام مسلمانوں کی کامیابی ہے، وگرنہ پھر کامیابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔